آج کا سوال ہے وہ کون سی نماز ہے کہ آدمی نماز سے نکل جائے، بات بھی کر لے اور کام بھی کر لے پھر بھی اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں؟ میں لاجواب ہو گیا۔ اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا، لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی۔ یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی تمام خوبیاں بتائیں کہ ہاتھ دھو گے تو اس میں یہ سائنسی حکمت ہے، کلی کرو گے تو اس کی یہ سائنسی حکمت ہے، چہرہ دھو گے تو اس کی یہ سائنسی حکمت ہے، مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہے، وہ بھی نہیں بتا پائے۔ یہ جو مسح کرتے ہیں تو مسح کی کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، مگر وہ بھی نہیں بتا پائے۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دن بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا کہ اگر گردن کی پشت پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماریاں نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میرے سمجھ میں آ گئی، لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نفسیاتی بیماری کے ماہرین کے یہاں مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر کا کہنا ہے جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج دواؤں کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلوائے، کچھ دن بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی دوسرے مریضوں کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے تو بیماری بہت کم ہو گئی۔ یہی ڈاکٹر آخر میں کہتا ہے مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں یعنی وضو کرتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، یعنی دل کے بہت بڑے ڈاکٹر کا کہنا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازم کب ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ نفسیاتی مریضوں کا بہترین علاج وضو ہے۔ غیر مسلم ڈاکٹر نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ وضو میں جو ترتیب سے اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام خبردار ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی الٹا وضو کیا جائے۔ وضو میں کئی سنتیں ہیں اور ہر سنت میں کئی راز اور حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ مسواک ہی کو لے لیجئے، بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، اور اس سنت کی برکتوں کا کیا کہنا۔ ایک بیوپاری کا کہنا ہے سوئٹزر لینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحفے میں مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہہ کھولی تو اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا نکلا۔ کہنے لگا میں جب مسلمان ہوا تو مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا، لہٰذا مجھے ڈر تھا کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے، بہت سالوں سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا، ہمارے یہاں کے ڈاکٹروں سے اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا، میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، تھوڑے ہی دنوں میں مجھے فائدہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا، سوچو ضرور کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج کا سوال تھا وہ کون سی نماز ہے جس میں نمازی نماز سے نکل بھی جائے اور کام بھی کر لے اور بات بھی کر لے پھر بھی اس کی نماز نہیں ٹوٹتی؟ اس کا جواب ہے وہ نماز ہے کہ نمازی
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکار سنے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کام بتائیں وہ کام بھی کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات بھی کر لے اور پھر وہیں سے اپنی نماز شروع کر دے تو اس کی نماز ختم نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بھی ہم اسی وضو اور سائنس کے موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھے۔